بیت المقدس کے پاس ایک چٹان پر وہ ایک فرشتہ ندا کرے گا کہ اے بوسیدہ ہڈیوں اور اے متفرق اعضاء اور اے پارا پارا گوشت، اپنے رب کے سامنے حساب اور جزا کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت اسرافیل کی یہ پکار مردوں کو زندہ کرنے کے بعد ہوگی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو آواز ہے یہ یا جو سور پھونکا جائے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہوں گے۔ خوف اور دہشت سے یا گھبراہٹ کی وجہ سے سب کی آوازیں پست ہوں گی۔ پکارنے والا کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا بلکہ سب کو محشر میں جمع کر دے گا، سب کو محشر میں جمع حاضر کرے گا، سب آئیں گے کہ میدان حشر میں سوائے قدموں کی آہٹ کے اور کوئی آواز سنائی نہیں دے گی۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن سب لوگ پکارنے والے کے پیچھے جائیں گے، اس میں کوئی کجی نہیں ہوگی، کوئی کجی۔ اچھا، اب سب لوگ پکارنے والے کے پیچھے پیچھے جائیں گے۔ اب اس کی دو تفسیریں ہیں، اس کی تفسیر میں دو قول ہیں۔ اب اس داعی سے مراد سور میں پھونکنا ہے، جو شہنائی یا جو سور پھونکا جائے گا، بجائی جائے گی، اور اس میں کجی نہ ہونے سے یہ مراد ہے کہ وہ پکارنے والا کسی کو نہیں چھوڑے گا، کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ کو چن لیا جائے، کچھ کو چھوڑ دیا جائے۔ پکارنے والا کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا بلکہ سب کو محشر میں جمع کر دے گا، سب کو محشر میں جمع حاضر کرے گا، سب آئیں گے۔ اچھا، دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ ایک فرشتہ ہے جو بیت المقدس کی ایک چٹان پر کھڑے ہو کر یہ ندا کرے گا۔ وہ فرشتہ اس چٹان پر یہ ندا کرے گا، اے بوسیدہ ہڈیوں، اے الگ الگ ہو جانے والے اعضاء جو جسم ریزہ ریزہ ہو چکے صدیوں پہلے، اے بوسیدہ ہڈیوں جن ہڈیوں کا پاؤڈر بن گیا، اور اے پارا پارا گوشت۔ فار ایگزامپل جو سمندر میں مر جاتے ہیں، سمندر ایک جسم کو ہزاروں مچھلیاں کھا جاتی ہیں۔ اے بوسیدہ ہڈیوں، اے متفرق اعضاء اور اے پارا پارا گوشت، اپنے رب کے سامنے حساب اور جزا کے لیے اب کھڑے ہو جاؤ۔ ایک قول یہ ہے، ایک قول تو یہ ہے کہ وہ سور پھونکا جائے گا، اور ایک قول یہ ہے کہ بیت المقدس کے پاس ایک چٹان پر وہ ایک فرشتہ ندا کرے گا کہ اے بوسیدہ ہڈیوں اور اے متفرق اعضاء اور اے پارا پارا گوشت، اپنے رب کے سامنے حساب اور جزا کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اور لوگ اس بلانے والے کی آواز سن کر اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو آواز ہے یہ یا جو سور پھونکا جائے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہوں گے، اور حضرت اسرافیل جو اپنا قدم چٹان پر رکھیں گے، اور حضرت اسرافیل کی یہ پکار مردوں کو زندہ کرنے کے بعد ہوگی۔ اور دوسری تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ سے منقول ہے، انہوں نے کہا کہ ہمسا یعنی قدموں کی آہٹ، اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ میدان حشر میں سوائے قدموں کی آہٹ کے اور کوئی آواز سنائی نہیں دے گی۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہونٹوں کے ہلنے کی وجہ سے آواز کا اندازہ ہو، اور یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ سوائے قدموں کی آہٹ کی اور کوئی آواز سنائی نہ دے۔ اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ خوف اور دہشت سے یا گھبراہٹ کی وجہ سے سب کی آوازیں پست ہوں گی، تو تم آہٹ کے سوا اور کچھ نہیں سن سکو گے۔ اب ہو سکتا ہے وہ قدموں کی آواز ہو، یا پھر ہونٹوں کے ہلنے سے کسی کلام کو سمجھا جا رہا ہو، فقط ایک آہٹ کا احساس ہو۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر فرمائی۔